وقت رخصت حسین بی بی زینب سے کہنے لگے کیا وقت آ گیا ہے محمد کی آل پہ کرب و بلا میں ہو گیا برباد سارا گھر عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا ہم سے کسی نے بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا ماتم رسول پاک کے کنوے میں پڑ گیا کرب و بلا میں میرا بھرا گھر اجڑ گیا سیدانیوں میں نالے آہو پکا ہوا ہم سے کسی نے بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا ہم سے کسی نے بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا اکبر کے جو نبی کی نشانی تھا ہو بہو لایا ہوں اس کی لاش اٹھا کر لہو لہو خیمے میں اس کا بھی ہے سہرا سجا ہوا ہم سے کسی نے بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا ہم سے کسی نے بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا دولہا بنا کے دیکھا کیے جیس کو رات بھر لایا ہوں اس کی لاش کے ٹکڑے سمیٹ گئے مہندی کی خوشبو میں لاشا بسا ہوا ہم سے کسی نے بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا ہم سے کسی نے بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا بھائی جو میرا رہتا تھا ہر وقت ساتھ میں اس کے بریدہ ہاتھ اٹھائے ہوں ہاتھ میں لاشا ہے اس کا میرے کنارے پڑا ہوا ہم سے کسی نے بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا ہم سے کسی نے بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا ہم سے کسی نے بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا کیسے بتاؤں تم کو وہ کتنا قریب تھا بس اتنا جان لو کہ وہ میرا حبیب تھا بچپن کا میرے دوست مجھ سے جدا ہوا ہم سے بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا ہم سے کسی نے بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر کاٹیں گے تھوڑی دیر میں پیر میرا سر اماں کے انتظار میں ہے دم رکا
روتا ہوا ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا سچ لینے ایک شور حرم میں بپا ہوا جب شاہدین زینب مزتر سے یہ کہا عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا ہم سے کسی نے بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا عزادارِ مظلوم کربلا آج چہلم امام حسین ہے بہت سکون کے ساتھ جہاز پہ سفر کر کے ہم سب یہاں پہنچے کوئی تکلیف نہیں ہوئی جتنے لوگوں نے نجف سے کربلا پیدل سفر کیا ہے کوئی تکلیف نہیں اٹھائی لیکن اکثر لوگوں نے یہ دیکھا ہوگا کہ راستے میں ایک منظر کشی تھی کس طرح ناکوں پہ سوار اہل حرم کو لایا گیا تھا جس وقت قبر حسین پہ یہ قافلہ پہنچا ہے غازی عباس کی قبر کے پاس یہ قافلہ پہنچا ہے آپ میں بہت سارے لوگ پہلی بار آئے ہوں گے بہت سارے لوگ پہلے بھی آ چکے ہیں لیکن جو پہلی بار آئے ہیں اور جو پہلے بھی آ چکے ہیں جب بھی قبر حسین پر ہم جاتے ہیں اور اس وقت ایک چیز سوچنی چاہیے کہ جب علی کی بیٹی پہلی بار آئی تھی چہلم کرنے حسین کی قبر اور عباس کی قبر اس وقت کیا حالت تھی آ گئے سادہ آ گئے سادہ کربلا گئے سادہ کربلا گئے سادہ اٹھیے حسین آپ کے زوار آئے زندہ سے چھٹ کے عابد بیمار آئے زندہ سے چھٹ کے عابد بیمار آئے بھولے نہیں ہے شام اور کوفے کے راستے ترسے ہوئے ہیں مولا یہ باتوں کے واسطے بھولے نہیں ہے شام کوفے کے راستے ترسے ہوئے ہیں مولا یہ باتوں کے واسطے سب کچھ لٹا کے آپ کے غم خار آئے ہیں زندہ سے چھٹ کے عابد بیمار آئے ہیں تھوڑا سا آگے تشریف لائیں جو پیچھے کھڑے ہیں وہ آ جائیں اس طرح ہلکا بنائیں آج چہلم کا دن ہے یہ علی کی بیٹی کی حسرت ہے یہ اس غازی عباس کی حسرت تھی یہ غازی عباس کے بازو نہیں تھے آپ کے تو بازو ہیں یہ حسرت جناب سیدہ کی حسرت تھی سید سجاد کی ماتم کرے گا کربلا میں پہنچ کر بھی ہم سوچتے رہے کہ ماتم کرنا ہے یا نہیں کرنا ماتم کرنا ہے تو اس انداز سے کرنا ہے کہ حق ادا ہو جائے ورنہ حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا تو آگے آگے تشریف لائیں سارے جوانوں پہ آگے آگے تھوڑا سا آئیں اور ہلکا بنا کر ایک صف بنا کر ماتم کریں سارے زندہ سے چھٹ آگے آگے تشریف لائیں بیمار آئے ہیں زندہ سے چھٹ کے عابد ماشاءاللہ اٹھیے حسین آپ کے زوار آئے ہیں زندہ سے چھٹ کے عابد بیمار آئے ہیں زندہ سے چھٹ کے عابد بیمار آئے ہیں ہر گردن پہ اور جسم پہ زنجیر کے نشان
ایک زخم درد کی کہتا ہے داستان، زندہ سے زندہ لوٹ کے لاچار آئے ہیں، زندہ سے چھٹ کے عابدے بیمار آئے ہیں، اٹھئے حسین عاشق کے سوار آئے ہیں، زندہ سے چھٹ کے عابدے بیمار آئے ہیں، آ گئے سادات، آ گئے سادات۔ حضرت جابر نے دیکھا کہ قافلہ غازی عباس کی قبر کی طرف لوٹ کر قبر کی طرف چلا آ رہا ہے۔ حضرت جابر عبداللہ انصاری رسول خدا کے بزرگ ترین صحابی اور قبر عباس کے مجاور آتے ہوئے دیکھا قافلے کو، کہا اگر دشمن ہو تو لوٹ جاؤ، دوست ہو تو وہیں رک جاؤ، اور جس نے آنا ہے ناکے سے اتر کر آئے، یہ عام جاگیر نہیں ہے، یہ عباس سے علمدار کی جاگیر ہے۔ میری شہزادی نے جیسے ہی یہ سنا، کہا جابر کیا کہا، کس کی جاگیر ہے؟ کہا یہ عباس سے علمدار کی جاگیر ہے۔ کہا زحمت نہ ہو ایک بار پھر بتا کس کی جاگیر ہے؟ کہا عباس سے علمدار کی جاگیر ہے۔ کہا ایک بار پھر بتا دے کس کی جاگیر ہے؟ کہا عباس سے علمدار کی جاگیر ہے۔ بس پھر بھی زینب کے ذہن میں چل رہی تھی، دل میں وہ بات تھی، ذہن میں وہ بات تھی، کس طرح سے غازی عصر عاشور زی سے زمین پر آیا جب بازو کٹے ہوئے تھے۔ اب سنو، ناکے پر تھی میری شہزادی، جیسے ہی سنا یہ غازی عباس کی جاگیر ہے تو زینب نے چلتے ناکے سے خود کو گرا دیا، زینب نے چلتے ناکے سے خود کو گرا دیا، پھر کوہنیوں سے چل گئی بھائی سے کہا ہم لوگ ہو کے پوچھا بازار آئے ہیں، زندہ سے چھٹ کے عابدے بیمار آئے ہیں، اور کیسا سفر بطول کی بیٹی نے طے کیا، دیتے نہیں تھے لوگ اسیروں کو راستہ۔ ہائے ہائے، کل آپ نے جلوس نکالا، پرسوں جلوس نکلا، آپ کے سارے کاروان کے لوگ رسی میں عورتوں کو لے کر جا رہے تھے کہ ہماری عورتوں کو، ماؤں بہنوں کو دھکا نہ لگے، جبکہ پتہ ہے کہ یہاں سب عزادار ہیں، کوئی جان بوجھ کے دھکا نہیں دیتا، لیکن پھر بھی احتیاط کی بنا پر کہ خواتین کا تقدس پامال نہ ہو، تقدس احترام رہے، یہ سوچ کر ماؤں بہنوں کو حصار میں رکھ کے لے کے جا رہے تھے۔ اگر دھکے لگی بھی تو سب نے برداشت کیا، مگر صبر کہاں پر آتا ہے کہ علی کی بیٹی کو جس بازار سے گزارا گیا وہاں شرابیوں کا بازار تھا، دربار تھا، عزاداروں نے مظلوم کربلا زیارت میں بڑی تکلیفیں لوگوں کو اکثر ہوتی ہیں، لیکن یہ سوچ کر اکثر درگزر کیا کرو کہ یہاں پر سارے مومنین ہیں، وہ شرابی کا بازار، اب یہ سب سوچنا محسوس کرنا کہ ہاتھ پسے گردن بندے ہو، ہاتھ پسے گردن بندے ہو۔ ایک عالم دین تھے، انہوں نے جب اپنے شاگرد کو یہ واقعہ لکھوایا تو یہ واقعہ لکھواتے میں بڑی طویل روایت ہے، بڑا طویل واقعہ ہے، لیکن مختصر اس کا ایک جملہ پیش کر رہا ہوں کہ جب وہ اس واقعے کو لکھوانے میں یہاں پہنچے کہ لکھو کہ علی کی بیٹی کے اوپر یہ وقت آیا کہ جب بازار کا ایک موڑ آیا جہاں آگے والے راستہ نہیں دیتے تھے، پیچھے والے دھکا دیتے تھے، ایسے عالم میں علی کی بیٹی زمین پر گر گئی، یہ لکھوا کر وہ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو شاگرد نے وجہ پوچھی، کہا تم یہ سوچو تو کہ جس کے ہاتھ گردن میں بندھے ہو اور کوئی گرنے والا جب زمین پر گرتا ہے تو ہاتھوں کے سہارے سے گرتا ہے، ہاتھ گردن میں کیسا سفر بطول کی بیٹی نے طے کیا، دیتے نہیں تھے لوگ اسیروں کو راستہ، طے کر کے ساری منزل دشوار آئے ہیں، زندہ ہائے عابدے بیمار اٹھئے حسین آپ کے زمان آئے ہیں، زندہ سے چھٹ کے عابدے بیمار آئے ہیں۔ قبر حسین ہل گئی، قبر عباس ہل گئی، جب بی بی زینب نے آ کر کہا کہ زندہ میں ایک تیری عزادار رہ گئی،
اللہ جزاک اللہ. آپ اپنی فیملی کے ساتھ آئے ہوئے ہیں. میں شکریہ ادا کرتا ہوں ایئر گائیڈ کا کہ انہوں نے اس مجلس میں مجھے دعوت دی. اور یقیناً یہاں پر آپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہوگی. آپ اپنے بچوں کے ساتھ بھی آئے ہوں گے, خاص طور پہ جو لوگ بیٹی کے ساتھ آئے ہیں. میں بھی اپنی بیٹی کے ساتھ آیا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا جن کی بیٹیاں نہیں, خدا ان کو بیٹی عطا کرے, لیکن جن کی بیٹیاں ہیں وہ خاص طور پر اس نوحے کو سنیں اور آنسو بہائیں. اگر اپنی بیٹی کو بھی اس جگہ رکھو, خدا آپ کی بیٹی پر کبھی یہ وقت نہ آئے. تب بھی اگر کبھی ہوتا ہے انسان کا دھیان مجلس میں نہیں ہوتا, اور ایسا نہیں لوگوں کو معرفت نہیں, معرفت ہوتی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ہمیں اس کریکٹر کی جگہ اپنے علی اکبر کی جگہ کبھی اپنے جوان کے بارے میں سوچ لیا جاتا ہے کہ اگر میرے کسی بھائی کے ساتھ ایسا ہوتا تو کیا ہوتا, اگر میری بیٹی کے ساتھ ایسا ہوتا تو کیا ہوتا. محسن نقوی صاحب کا ایک جملہ تھا, کبھی تمہیں سکینہ کے زندان پر رونا نہ آئے تو کبھی تھوڑی دیر کے لیے اپنی بچی کو کمرے میں, اندھیرے کمرے میں رکھ کر دیکھ لینا کہ بچوں پر کیا گزرتی ہے. کہتے بس چند لمحے کے لیے یہ کام کرنا, تمہیں سکینہ کے زندان کا احساس ہو جائے گا. خدا تمہاری بیٹیوں پر کبھی یہ وقت نہ لائے, سب کی بچیوں کے نصیب اچھے ہوں. اللہ تعالیٰ یہ کربلا میں جہاں آپ کھڑے ہو اور رات کا وقت ہے, چاروں طرف لائٹس ہیں, چاروں طرف ہوٹلز ہیں. میں اپنی شبہ داری میں منوہا پڑھنا شروع کر رہا تھا کہ ایک اعلان ہوا کہ یہ بچی ہے, اس کے ماں باپ سے بچھڑ گئی ہے. وہ بچی بہت چھوٹی تھی, رو رہی تھی, بلک رہی تھی. لمحے لگے تھے, اعلان کیا, لمحے لگے تھے کہ باپ نے اور ماں نے کہا یہ ہماری بچی ہے. لیکن ان لمحوں کے اندر بھی سب نے اس بچی کے سر پر ہاتھ رکھا تھا. لیکن حسین کی بچی کا عجیب مقدر ہے کہ شام غریبہ کا اندھیرا ہے, دامن میں آگ لگی ہوئی ہے, کانوں سے خون بہ رہا ہے, سر پہ ردا نہیں اور ظالم تماشے مار رہا ہے. ایسے عالم میں بابا کا لاشا ڈھونڈتے ڈھونڈتے نکلی, باپ کی لاش پر پہنچی, بابا کے کٹے ہوئے سر والی لاش سے سینے سے لپٹ گئی سکینہ. اور شمر ملعون جب وہاں پہنچا, شمر ملعون نے ظلم کیا کیا سننا. باپ کے سینے پہ سر رکھ کر سکینہ سو گئی, اور دلہا لے گیا پہنچا شملے نہیں. ارے باپ کی لاش پہ بیٹی کو جو پایا ہوگا, اللہ جانے, اللہ جانے کس طرح باپ سے بیٹی کو چھڑایا ہوگا, کس طرح باپ سے بیٹی کو چھڑایا ہوگا. اور کتنی راتوں سے وہ جاگی ہوئی معصومہ تھی, باپ کی لاش سے لپٹی تو اسے نیند آئی. ارے مار کر دل راج ظالم نے جگایا ہوگا, اللہ جانے, اللہ جانے کس طرح باپ سے بیٹی کو چھڑایا ہوگا. باپ کی لاش پہ بیٹی کو جو پایا ہوگا, اللہ جانے, اللہ جانے کس طرح باپ سے بیٹی کو چھڑایا ہوگا, کس طرح باپ سے
کس طرح باپ سے بیٹی کو چھڑایا ہوگا. ارے بے کسی کیسی تھی غم کیسا جفا کیسی تھی ہر تماچے پہ وہ غازی کو صدا دیتی تھی خون عباس نے آنکھوں سے بہایا ہوگا. اللہ جانے کس طرح باپ سے بیٹی کو چھڑایا ہوگا. کس طرح باپ سے بیٹی کو چھڑایا ہوگا. ارے بیٹیوں والوں ذرا سوچو وہ منظر آئے. باپ بیٹیوں کا مان ہوتا ہے, بیٹیاں ٹکرا جاتی ہیں پوری دنیا سے باپ کے بھروسے پر. اب سوچو سکینہ کا مقدر کیا ہے. بیٹیوں والوں ذرا سوچو وہ منظر آئے. ارے باپ کی لاش پہ بیٹی نے تماچے کھائے خون رخساروں سے اس دم نکل آیا ہوگا. اللہ جانے کس طرح باپ سے بیٹی کو چھڑایا ہوگا. کس طرح باپ سے بیٹی کو چھڑایا ہوگا. ایک شب آیا جو زندوں میں سر شاہ انا منہ پہ مور کا سکینہ نے ہوئی سانسیں تمام. وقت جو غسل و کفن دینے کا آیا ہوگا. اللہ جانے کس طرح باپ سے بیٹی کو چھڑایا. روک لے ذل رضا اپنا قلم اب نہیں تھا ہم سے بے حال ہوئی ہوگی بہت میرا باپ. لوح فرہاد نے جس نام یہ سنایا ہوگا. اللہ جانے کس طرح باپ سے بیٹی کو چھڑایا ہوگا. بس آخری کلام انشاءاللہ. اس کے بعد آپ لوگ اگر یہاں کوئی پروگرام نہ ہو, آپ لوگ فری ہو تو 12 بجے انشاءاللہ لہر القمر پر عزاداری ہوگی. آپ لوگ ضرور تشریف لائیے گا. اور آپ لوگ جو زیارت کرتے ہوئے آئے ہیں, چاہے نجف سے کربلا چل کے آئے ہوں یا ہوٹل سے امام حسین کی قبر تک جاتے ہوں, میں نے روایتوں میں یہ سنا ہے کہ مادر حسین ہر زائر کے پیچھے پیچھے امام حسین کا ہاتھ پکڑ کر چلتی ہے اور یہ دعا کرتی ہے, خدا میرے حسین کے عزاداروں میرے حسین کے زواروں کے گناہوں کو بخش دے. آپ کے لیے دعا کرتی ہوئی چلتی ہے مادر حسین. عزادارہ نے مظلوم کربلا جہاں فرش ازا بچتی ہے وہاں حسین کی ماں آتی ہے. جہاں فرش ازا بچتی ہے. میں شکر گزار ہوں یاور بھائی کا کہ انہوں نے مجھے اس کلام کا کہا, اور آج موقع بھی یہ بنتا ہے کہ اس کلام کو میں پڑھوں. ہم اپنے گھر میں فرش ازا بچھاتے ہیں تو یہ سوچ کر بچھاتے ہیں کہ مادر حسین آئے گی. آج تو حسین کے گھر میں فرش ازا بچھی ہے. آج تو اس جگہ فرش ازا بچھی ہے جہاں پہلی بار عرش سے فرش پر حسین کی ماں مقتل صاف کرنے اپنے بالے سے آئی تھی. آئیے سارے مل کر بی بی سیدہ کو پرسا دیں. فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا. غم حسین میں کیسا شرف یہ پایا ہے,
سے میں نے علم سجایا ہے سنا ہے آتی ہے مجلس میں فاطمہ زہرا یہ بات سوچ کے فرش عزا بچھایا ہے کرم یہ مجلس شبیر نے کیا ورنہ کہاں غریب کا گھر کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں کہاں غریب کا گھر حسین کی کرم یہ مجلس شبیر کیا ورنہ کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں خبر ہے بنت رسول خدا کے آنے کی بدل رہی ہے ہوائیں غریب خانے کی بدل ہے ہوائیں غریب خانے کی میرا نصیب کے مہمان وہی میری زہرا حسین ماں کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں فرشتے شاہ و گداگر سبھی ہے پیش نظر فرشتے شاہ و گداگر سبھی ہے پیش نظر ہے انبیاء کی قطاریں لگی میرے گھر پر ہے انبیاء مرتبہ پایا کہاں غریب اور کہاں حسین کہاں غریب تھوڑا سا آگے ہے پیچھے والے کو نے آگے ہلکا بنائے غریب جزاک اللہ اور کہاں حسین سر حسین جو شیری کے گھر میں آیا تھا سر حسین کے ہمراہ آئی تھی زہرا رے حسین کے ہمراہ آئی تھی زہرا جو دیکھا بیوی کو شیری نے یہ کیا نوحہ غریب کہاں حسین کی ماں کہاں غریب کا یہ مجلس شبیر میں بہتے ہوئے آنسو یہ مجلس شبیر میں بہتے ہوئے آنسو فردوس کے باغوں میں سجا دیتی ہے زہرا شہزادی زمین پر اسے گرنے نہیں دیتی بچ جائیں تو کوثر میں ملا دیتی ہے زہرا یہ نوحہ خوانی یہ سوزو سلام اور ماتم ہمارے عاشق ہے بی بی کے زخم کا مرہم ہمارے ہے بی بی کے زخم کا مرہم اگر نہ ہوتے وسیلہ یہ ماتم ہونا کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں فاطمہ زہرا جو لوگ فرش عزا گھر میں بچھاتے ہیں بڑے پیمانے پہ مجلس کرتے ہیں چھوٹے پیمانے پہ مجلس کرتے ہیں مجلس مجلس ہوتی ہے ایک پیغام کربلا میں آپ کو دوں گا مجھے کچھ لوگ ایسے بھی ملتے ہیں کہ فرحان بھائی آپ میرے مجلس پڑھیں آپ نہیں آئیں گے تو میں مجلس کیسے کروں گا
فرحان کی وجہ سے مجلس نہیں ہوتی, کسی ذاکر کی وجہ سے مجلس نہیں ہوتی, مجلس ہوتی ہے جناب سیدہ کی وجہ سے. گھر میں فرش ضرور بچھانا چاہیے کیونکہ حسین کی ماں انتظار کرتی ہے. ہم تمام ذاکر نو خانوں کو عزت تو بی بی سیدہ ہی کی وجہ سے ملی ہے نا, تو گھر میں فرش ضرور بچھایا کریں. ہوتا ہے کبھی کسی کے پاس وقت ہوتا ہے, کبھی نہیں ہوتا پڑھنے والوں کا, لیکن فرش بچھانا نہیں, چھوڑنا نہیں چاہیے. ایک چھوٹا سا واقعہ میں نے سنا تھا, وہ میں آپ کے یہ واقعہ سمجھے, کہانی سمجھے, لیکن بات سمجھ میں آنے والی ہے. مصر کا ایک عزادار تھا, بہت عزاداری کرتا تھا, بڑے پیمانے پہ کرتا تھا. لوگ اس کے بڑی تعداد میں مجلس کے آتے تھے. ایک سال حالات تنگ ہو گئے, محرم کا چاند سر پہ چڑھا, پریشان ہو گیا. چاند کو دیکھ کر کہتا تھا تو بھی طلوع ہو گیا, میرے گھر پہ بھی کچھ نہیں ہے, میں حسین کی عزاداری کیسے کروں, تجھے طلوع ہونے سے پہلے مجھے موت کیوں نہیں آ گئی. روتا ہوا گھر گیا, زوجہ نے حوصلہ دیا, کہا غم نہ کرو, کبھی کوئی ایسی پریشانی ہو تو گھر کی قیمتی چیزیں بیچ دی جاتی ہیں. وہ کہتا ہے تمہارے پاس گھر میں کون سی قیمتی چیز ہے, کہتی پریشان نہ ہو. زوجہ اس کو لے کر گئی, اس کمرے کا دروازہ کھولا جہاں ان کے 2 بچے سو رہے تھے. شوہر نے حیرت سے کہا تو کہنا کیا چاہتی ہے, قدموں میں گر گئی, کہتی میں تیری کنیز ہوں, میں آپ کے حکم کی تابع ہوں, آپ کی زوجہ ہوں, مگر انصاف کر کے بتانا اللہ نے ہمیں کس کے صدقے میں دیے ہیں. کہا حسین کے صدقے میں. کہا منتوں سے مانے کس کے صدقے میں, کہا حسین کے صدقے میں. کہا عزاداری کس کی, کہا حسین کی. کہا کوئی بات نہیں, مصر کے بازار میں غلام بکا کرتے ہیں, بچوں کو حسین کا صدقہ کر غلام بنا کر بیچ کر آ جائے. حسین کی عزاداری, حسین کسی کا ادھار نہیں رکھتا, حسین کی ماں کریم ہے, اس کو اعتماد تھا حسین پر. حسین بڑا سخی, حسین کی ماں سخی ہے. بچوں کو رات بھر تیار کیا, تم حسین کا صدقہ ہو, تمہیں غلامی کرنی ہے, مگر یہ بات یاد رکھنا کہ غلامی میں کوئی ایسی کمی نہ چھوڑنا کہ تمہارا مالک تمہیں دوبارہ چھوڑنے آ جائے, اور ہم اس جلد لے چکے ہوں گے. حسین کی عزاداری ہم نے کرنی ہے. بچے تیار ہوئے, صبح باپ گیا بازار میں, مصر کے بازار میں جہاں غلام بکا کرتے تھے وہاں کھڑا ہو گیا. شام ہو گئی, کوئی خریدار نہ آ گیا, کوئی خریدار نہ آیا, سر پکڑ کر زمین پر بیٹھ گیا. کہتے اب تو آسرا رہا ہی نہیں. جنت البقیع کی طرف رخ کیا اور رخ کر کے کہتا ہے اے جنت البقیع کی ملکہ, اے حسین کی ماں, میں نے تو بچے بیچنے پر بھی ارادہ کر لیا, مگر کیا کروں مقدر ہے. کوئی خریدار نہ آیا. یہ سننا تھا, تیز رفتار گھوڑا سوار آیا, آ کر رکا, کہتا ہے یہ غلام بیچے گا. کہا ہاں. کہا قیمت کیا لے گا. کہا خدا کی قسم کوئی کائنات بھی دے تو بچوں کے بال توڑ کر نہ دو, یہ میرے حسین کی بات ہے, مجھے بس اتنی اجرت دے کہ میں حسین کی عزاداری کر سکوں. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے, میرے گھوڑے کے پاس ایک تھیلی بندھی ہوئی ہے, اس میں اتنی رقم ہے کہ تیرا کام ہو جائے گا, یہ رقم لے, بچوں کو سوار کرا. وہ 4 قدم پیچھے ہٹ کر کہتا ہے تو مجھے فقیر سمجھتا ہے, مجھے اتنا حقیر نہ سمجھ, میں صرف مجبور ہوں حسین کی عزاداری کی وجہ سے. اتنی بھی کیا امیری ہے کہ گھوڑے سے تو تھیلی اتار کر مجھے نہیں دیتا, بچے خود سوار نہیں کراتا. وہ کہتا ہے تیری مجبوری اپنی جگہ, میری مجبوری ہے کہ میرے ہاتھ نہیں ہے, اگر ہاتھ ہوتے تو میں خود چل. اس کو ابھی بھی سمجھ نہ آئی. بچوں کو سوار کرایا, گھوڑا سوار ہو گیا, گھر پہ آیا. بیگم نے کہا بیچ کر آ گئے بچے. کہا ہاں. کہا کوئی بات نہیں, حسین کی ماں سخی ہے, بھروسہ رکھ حسین پر, حسین کی ماں پر بھروسہ رکھ. مصر کی جامع مسجد میں اعلان کر, ہمارے گھر پہ ہر سال کی طرح اسی طرح شان و شوکت سے مجلس ہوگی, اشرا ہوگا. عزادارہ میں مظلوم کربلا حدیث قصہ شروع ہوئی, مرثیہ خوانی شروع ہوئی, نوحہ خطبہ ذاکر نے مصائب پڑھے, گریہ زاری ہوئی, ماتمداری ہوئی. عزادارہ اس کے بعد نیاز تقسیم ہوئی. اس کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. رات کی تنہائی میں گھر تنہا تھا, باپ بچوں کا بستر دیکھ کر روتا رہا, ماں بچوں کے کپڑے دیکھ کر روتی رہی. اب اتنا رونا تھا کہ دیکھا دروازے پر ایک دستک ہوئی, اس کے دونوں بچے کھڑے تھے. یہ عورت دوڑتی ہوئی گئی, کہا ایک رقام پوش بیوی ہے, ادھر ایک بچہ اس کا, ادھر ایک بچہ اس کا. قدموں میں گر گئی, کہتی ہے مستور, اے بیوی اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کر دے, میرے بچوں کو غلامی کا طریقہ نہیں آتا, ان کو میں نے بڑے نازوں سے پالا ہے, ان سے کوئی غلطی ہو گئی تو ان کو واپس کر دینا. ہمیں حسین کی عزاداری عزیز ہے, بچوں کو حسین کا صدقہ کر دیا ہم نے. عزادارہ نے مظلوم کربلا یہ سننا تھا. وہ رقام پوش بیوی کہتی ہے مستور حوصلہ رکھ, ہم بیٹے دینے والے ہیں, بیٹے لینے والے نہیں ہیں. جب سے تو میرے حسین کو رو رہی تھی اپنے بچوں کو بھلا کر, میں تیرے بچوں کو نہیں بھولی, میں اپنے بچوں کو اپنے زانوں پہ سر رکھ کر کہتی رہی ہائے میرے حسین کا صدقہ. غریب خانے کو جنت بنا دیا بی بی, غریب خانے کو جنت بنا دیا بی بی. خوشی ایسی ہے جس نے رلا دیا بی بی, خوشی ایسی ہے جس نے رلا دیا
ان 4 مصروں میں شاید بی بی کی مظلومیت کا اندازہ ہو سکے. دیکھنا کتنی مظلوم ہے میری شہزادی. اب شرمانہ مت گریہ کرنے میں. کربلا کی زمین کے بعد مجھے اب کوئی زمین نظر نہیں آتی کہ جہاں گریہ زاری کر سکے. یہ وقت اگر گزر گیا گھروں میں جب جاؤ گے یہ وقت یاد کر کے بہت پچھتاؤ گے اگر گریہ نہ کر پائے. سنو بی بی کی مظلومیت کا ہے کہ جب کسی گھر میں کوئی مر چادر کا پرسا اونو محمد کا داتر کا پرسا نیزوں پہ رکھے ہر ایک سر کا پرسا بی بی تمہارے بھرے گھر کا پرسا اتنا روئی زہرا اتنا روئی زہرا حسین 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 اللہم لعن قتلۃ الحسین اولاد الحسین واصحاب الحسین صلوات بر محمد و آل محمد. ہم اے گائیڈ کی جانب سے اپنے زائرین کی جانب سے محترم جناب ضلع رضازادی اور جناب فرحان علی وارث بہت بہت ممنون و مشکور اور دعا گو ہوں بارگاہ محمد و آل محمد میں مولا ان دونوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. مولا انہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. میں ایک بار پھر ایئر گائیڈ کی جانب سے فرحان علی وارث جناب ضلع رضازادی اور آپ تمام زائرین کی جانب سے بہت بہت ممنون و مشکور ہوں. بر محمد و آل محمد صلوات. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. السلام علیکہ یا نبی اللہ. السلام علیکہ یا رحمت للعالمین. السلام علیکہ یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب. السلام علیکہ یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین. السلام علیکہ یا ابا محمد یا حسن ابن علی. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین وعلی الارواح التي حلت بفنائك وناخذ برحمتك. السلام علیکہ وعلی اخیک بالفضل العباس ابن امیر المؤمنین وعلی اختک زینب ام کلثوم وعلی بنتک سکینہ وعلی اسراء شام. السلام علیکم وعلی ابنائک المعصومین علی ابن الحسین زین العابدین ومحمد ابن علی الباقر وجعفر ابن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد التقي وعلي بن محمد الهادي النقي والحسن بن علي الزكي العسكري. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان.
سيدي عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أنصارك وأعوانك وشيعتك ومحبيك. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة جميعا ورحمة الله وبركاته.